یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب یوحنا کی انجیل 20واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے، تو نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اے خدا، تو نے اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ تو زندہ ہے، اور آج بھی اے خدا تو اپنے لوگوں سے ملتا، ان سے ملاقات کرتا ہے اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ تو زندہ ہے۔ اے قدوس زندہ خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ خدا کے بیٹے یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔ آج کا مضمون ہے زندہ ہونے کے بعد مسیح کی شاگردوں سے ملاقات۔ زندہ ہونے کے بعد مسیح کی شاگردوں سے ملاقات۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور زندہ ہو کر وہ بہت سے لوگوں سے ملا۔ اگر وہ کسی ایک سے ملتا تو شاید مخالفین یہ سوچتے کہ وہ صرف ایک سے ملا ہے اور توما کی طرح شک و شبہ میں مبتلا ہوتے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اس لیے وہ جو شک میں مبتلا ہیں وہ ان سے بھی ملتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 20واں باب 26ویں آیت، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، مسیح توما کو کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور دیکھ، یہ زخم دیکھ، اور یقین چونکہ اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اب مسیح اسے یقین دلاتا ہے اسی کہ مسیح زندہ ہے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب اور 24ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے،
मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के बाद उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डालूं, हरगिज़ यकीन न करूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिंदा मसीह जिंदा अपने उन निशानात को दिखाता है। जब वो शागिर्दों से मिला और उससे दिखाया कि मैं जिंदा हूं, और बाइबल बयान करती है उन शागिर्दों में तोमा मौजूद नहीं था। तोमा ने कहा, मैं यकीन नहीं करूंगा तुम्हारी बातों से, तुम्हारे कहने से कि वो जिंदा है, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से देख ना लूं। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके उन सुराखों को, मेखों के उन सुराखों को देख ना लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। और बाइबल बयान करती है कि मसीह जिंदा है, और इसलिए उस जिंदा मसीह ने उस पर जाहिर होकर उसे दिखाया। 8 रोज के बाद फिर वो जाहिर हुआ, इसलिए कि वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो सिर्फ किसी एक से ही नहीं मिला, बल्कि 12 उसकी मुलाकात उसके लोगों से हुई है। और अब चूंकि तोमा ने यकीन नहीं किया था, इसलिए मसीह 8 रोज के बाद फिर उससे मिला और मिलकर मुलाकात करके उससे कहा कि ये देखो, मेरे हाथों को देखो, इन मेखों के सुराखों को देखो। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो लोग जो यकीन नहीं करते, यीशु चूंकि जिंदा है इसलिए उन पर जाहिर होता है, उन्हें वो निशान दिखाता है। और कलाम में मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। बाइबल ये बयान करती है, मसीह ने उसे कहा, तूने तो देखकर यकीन किया है, तूने देखकर ईमान रखा है, और तूने मेरे उन जख्मों को देखा है, उन निशानों को देखा है, उन सुराखों को देखा है, तब तूने यकीन किया है। लेकिन मुबारक वो हैं जो यकीन करे और इस बात का एतमाद और कामिल भरोसा रखे कि मैं जिंदा हूं। वो मुबारक है, वो ब्लेस्ड है। कितनी बाबरकत बात है कि वो लोग जो मसीह के जी उठने को तस्लीम करते हैं, मसीह के जी उठने को मानते हैं, मसीह के जी उठने पर भरोसा करते हैं, और ये एतकाद और ये यकीन रखते हैं कि यीशु जिंदा है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो लोग मुबारक हैं, वो ब्लेस्ड हैं। और मसीह ने तोमा से कहा, ऐ तोमा, तूने यकीन न किया। मेरे शागिर्दों ने कहा कि मैं जी उठा हूं, इसलिए कि मैं उन पर जाहिर हुआ, लेकिन तूने यकीन न किया। लेकिन अब मैं फिर तेरे पास आया हूं, इसलिए कि मैं एक महदूद वक्त के लिए जिंदा नहीं बल्कि जिंदा हूं हमेशा के लिए। अब 8 दिन गुजर चुके थे उसके जी उठने के, और बाइबल ये बयान करती है वो फिर तोमा पर और शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उससे दिखाया, उससे कहा, इन हाथों को देखो, इन मेखों के सुराखों को देखो। और अब तोमा ने यकीन कर लिया और मान लिया कि यीशु कब्र और मौत पर फतह पाकर जी उठा है। मसीह ने कलाम किया, मसीह ने फरमाया, तूने देखकर यकीन किया, और आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों, आने वाले लोगों के बारे में मसीह ने बरकत को जारी किया कि मुबारक वो हैं जो बगैर देखे इस बात का यकीन करेंगे कि हाँ यीशु जिंदा है। कितने अजीम है वो लोग, कितने मुबारक है वो लोग, कितने बाबरकत है वो लोग जो यकीन करते हैं कि यीशु मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर ये सिर्फ एक अफसाना होता, अगर एक मन गढ़ंत कहानी होती, वो एक से मिलता और
وہ بارہا کہتا میں نے اسے دیکھا ہے، پھر کسی اور سے نہ ملتا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنے شاگردوں سے بارہا ملا، اور آج ہم سیکھیں گے کہ زندہ ہونے کے بعد مسیح کے شاگردوں سے ملاقات۔ دیکھیے متی کی انجیل 28واں باب، متی کی انجیل 28واں باب نامی آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 28واں باب نامی آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس سے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح زندہ ہونے کے بعد مریم مگدلینی اور دوسری مریم سے ملا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جی اٹھنے کے بعد وہ مریم اور دوسری مریم سے ملا، گویا مسیح زندہ ہے اور وہ ملتا ہے، اور اس کی ملاقات اس کے لوگوں، اس سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اسے بتایا، اسے حکم دیا کہ جاؤ اور بھائیوں سے کہو کہ میں زندہ ہوں۔ عزیز و مبارک ہے وہ لوگ جو دوسرے گواہوں کی گواہی سن کر مسیح کے زندہ ہونے کا یقین اور ایمان اس پر رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح نے انہیں کہا کہ بھائیوں کو بتاؤ، اس کے معنی ہے کہ یہ خبر دینا لازم ہے اور یہ خوشخبری ہے۔ آپ بھائی جو خبر سے محروم تھے، لیکن جب مسیح مریم مگدلینی اور دوسری مریم سے ملا تو بائبل بیان کرتی ہے اسے کہا جاؤ اور بھائیوں کو کہو، کیا کہو کہ مسیح جی اٹھا ہے، خوشخبری دو اور اس بات کا اظہار کرو اور اس بات کی گواہی دو ہم نے مسیح کو دیکھا ہے اور وہ جی اٹھا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے ملتا ہے۔ دیکھیے مرکز کی انجیل 16واں باب نامی آیت، مرکز کی انجیل 16واں باب اور نامی آیت میں لکھا ہے ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اسے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے مریم مگدلینی نے جب خبر دی، اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی میں مسیح کام کرتا ہے، مسیح چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو خبر دے، اس عورت سے، مریم مگدلینی سے 7 بری روحیں مسیح نے نکالی تھی، اب مسیح چاہتا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کی خبر دے، دوسروں کو نوید مسرت بتائے، دوسروں کو خوشخبری بتائے، اور دوسروں کو بتائے کہ میرا یسوع جس نے مجھے رہائی دی، میرا یسوع جس نے مجھے آزاد کیا، میرا یسوع جس نے مجھے خلاصی بخشی، اور وہ یسوع زندہ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ مسیح کے زندہ ہونے کی خبر جب ان شاگردوں کو بتائی گئی، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ عزیزو، چونکہ مسیح زندہ ہے اس لیے مسیح براہ راست ان لوگوں سے ملتا ہے جو یقین نہیں کرتے۔ دیکھیے میرے ساتھ مرکز کی انجیل 16واں باب، مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے پھر ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جیتنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے، اور اس نے یہ چاہا کہ لوگ اس کے جی اٹھنے کی خبر کو پھیلائیں، اور جب مریم مگدلینی نے خبر دی انہوں نے یقین نہ کیا۔ اب مسیح براہ راست ان 11 سے ملا اور انہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں،
अज़ीज़ो, मसीह जिंदा है और अपने जिंदा होने का सबूत देता है। आज मेरी और आपकी जिंदगी में वो काम करता है और वो जाहिर करता है कि वो जी उठा है और वो जिंदा है। और उनकी बेएतकादी पर उन्होंने चूंकि यकीन नहीं किया था, उनकी सख्त दिली और बेएतमादी पर उनकी मलामत की। खुदा चाहता है हम इस बात का यकीन करें, खुदा चाहता है हम इस बात का एतकाद करें और कामिल भरोसा रखें कि मसीह जी उठा है। और जब हम ये यकीन और भरोसा रखते हैं अपने तमाम मामलाते जिंदगी में, हम खुदा जो जिंदा खुदा है उस पर भरोसा रखते हैं कि मेरे इस मसले को हल करेगा, मेरे इस काम को करेगा। इसलिए मसीह के जी उठने का यकीन और एतमाद और कामिल भरोसा ईमानदार की जिंदगी में इंतहाई जरूरी है। और जब वो ये ईमान रखता है कि मसीह जिंदा है तो फिर वो रिलैक्स होता है और मसाइल आते हैं, लेकिन उन मसाइल को वो जिंदा मसीह के हुजूर पेश करता है और जिंदा मसीह उसके दुख, उसके मुसीबतों और उसकी बीमारियों और उसकी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर करके उसे आजादी, उसे रहाई और उसे खलासी बख्शता है। अजीजो, यीशु जिंदा है। उससे अब 11 शागिर्दों से मुलाकात की। लूका की इंजील 24वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील 24वां बाब, यहाँ पर अमाउस की राह पर दो मुसाफिर रवां दवा हैं। लूका की इंजील 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम एमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लिपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों की इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हमें से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। अब्बास हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद हो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हाथ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच के जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उससे रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और उनकी नजर से गायब हुआ। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? कलाम मुकद्दस में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दो मुसाफिर अमाउस की राह पर जा रहे हैं,
اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزو، جب آپ مسیح کی باتیں کرتے ہیں، مسیح کا کلام کرتے ہیں، مسیح کی بابت آپ بات چیت کرتے ہیں، آج بہت سے لوگ ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو حالات حاضرہ یا سیاست یا اور معاملات زندگی پر گفت و شنید کرتے ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کی بابت، اس کے زندہ ہونے کی بابت اور اس کے ظہور میں آنے کی بابت اور اس کے ان تمام معاملات کے بارے میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ زندہ مسیح ان کے بیچ آ جاتا ہے۔ جہاں اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں سفر پر ہیں، اور آپ کی گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں پیدل سفر کیا جاتا ہے، لوگ جب چلتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں مسافر جو چل رہے ہیں انہوں نے کوئی اور موضوع نہیں لیا بلکہ صرف اور صرف مسیح کے جی اٹھنے کا موضوع لیا، اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ اور جب اس موضوع پر یہ گفت و شنید کر رہے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے زندہ مسیح ان کے درمیان آ گیا۔ آج بھی جب آپ اپنے گھر میں، اپنے ورکنگ پلیس پر یا اپنے دوست احباب کے گھر جاتے ہیں یا آپ سفر میں ہوتے ہیں اور مسیح کی بابت آپ بات کرتے ہیں، مسیح آپ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اسے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ آپ کا موضوع اگر یسوع ہے، آپ کا موضوع مسیح کی شخصیت ہے، آپ کا موضوع اگر مسیح کا جی اٹھنا ہے، آپ کا موضوع اس کے ان عجیب کام اور معجزات ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے مسیح آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاید آپ نہ پہچانے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اس سے کہا اے نادانو، تم نہیں جانتے جو وہ نہیں جانتے تھے، زندہ مسیح نے انہیں سکھایا، اور جب اس سے روٹی ان کو دی، بلیس کیا، چونکہ انہوں نے مسیح کو دیکھا تھا کہ وہ کس انداز سے روٹی کو برکت دیتا اور روٹی توڑ کر انہیں دیتا ہے، اب ان نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا یسوع ہے، یہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج اگرچہ 2011 سن 2013 ہے، آج بھی جب آپ مسیح کی بات کرتی ہیں، مسیح کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے درمیان ہوتا ہے، اور آپ اس کی رفاقت میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ آپ جب آسمان کی راہ پر ہیں، آپ کی گفتگو کا مرکز زندہ مسیح ہونا لازم ہے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ مسیح زندہ ہے اور وہ اپنے شاگردوں سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے پاس ہر جگہ آ جاتا ہے، اگر دروازے بند بھی ہو تو وہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ دیکھیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمارا یسوع زندہ ہے۔ اگر آپ بند دروازوں میں بھی ہیں، اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں لیکن وہ زندہ ہے، آپ خوف میں ہیں، نہ صرف آپ اس کی باتیں کرتے بلکہ آپ اس کے ہیں، اس کے لہو سے خریدے ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ ڈرے ہیں، آپ سہمے ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، تو بائبل بیان کرتی ہے وہ آپ کے بیچ آ جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا لیکن صرف اور صرف میرا آپ کا یسوع ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے
اور آپ کی سلامتی کے لیے، آپ اگر پریشان ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور وہ شک کو دور کرتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا یوحنا کی انجیل میں کہ توما نے شک کیا، لیکن مسیح نے اس کے شک کو دور کیا۔ آپ وہ ہر مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ کسی شک میں ہیں، آپ کے شک کو دور کرے گا۔ آپ ڈر میں ہیں، آپ کے ڈر کو دور کرے گا۔ آپ بے خبر ہیں، آپ کو خبر دے گا۔ آپ نادان ہیں، آپ کو دانائی دے گا، اس لیے کہ یسوع زندہ ہے اور ہر معاملہ وہ حل کرتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ زندہ مسیح کل اختیار کا مالک ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں قدرت اور قوت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 20واں باب اور 20واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 29ویں آیت، یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھ کے ایمان لائے ہیں۔ اور ہم ان لوگوں میں ہیں جو یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے اے مسیح ہمیں اپنے ان سوراخوں کو دکھا، بلکہ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس لیے ہم بابرکت بھی ہیں اور ہم مبارک لوگ ہیں، اس لیے کہ مسیح کے جی اٹھنے کا ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں تمام دکھوں اور مصیبتوں کو وہ دور کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، ملاقات ہم سے کرتا ہے، ہم سے کلام کرتا ہے، اور ہم اس کی حضوری اور اس کے گہرے مسا کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 21واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور سبتی کے بیٹے، اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دائیں طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلی کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ عزیز و بھائی مقدس بیان کرتی ہے زندہ مسیح کاروباری بحران میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کا مسئلہ تھا کہ اب کچھ شکار نہ ملا، مسیح ان کے پاس آ گیا، اس لیے کہ وہ زندہ سے کہا دائیں طرف جال ڈالو، اور جب جال ڈالا تو اس قدر مچھلیاں ملی کہ وہ کثرت سے کھینچ بھی نہ سکے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے آخر انہوں نے کھینچ لیا اور نہ جال پھٹا، اس لیے کہ زندہ مسیح ان کے ساتھ ہے، اور آج زندہ مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ زندہ مسیح آپ کے ساتھ ہے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے دکھ میں، آپ کی مصیبت میں، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ زندہ مسیح کے ساتھ رہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللویہ۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ تو اے خداوند اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور آج تو اپنے ان لوگوں پر ظاہر ہوا ہے۔ ان کے ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر بحران کو تو نے دور کر دیا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیری برکات ہمیشہ تیرے لوگوں پر رہے، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔